سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ مرتضیٰ سولنگی صاحب، جن سے آج ہم بات کریں گے۔ کچھ ٹاپکس ہیں میرے پاس، اس کے علاوہ یہ کہ وہ بھی اگر کچھ بات کرنا چاہیں تو بھی ہم سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو آج 13 جنوری کو ہے وہ ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ ویسے تو آج 6 جنوری کو اس کا فیصلہ سنانے کے لیے کہا گیا تھا، جو 23 دسمبر سے چلتا آ رہا ہے۔ پہلے 23 دسمبر، پھر 6 جنوری اور اب 13 جنوری کو کہا گیا ہے کہ اس کو اور ملتوی کر دیا گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جو اسد کیسر صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مطلب اگر ہم لوگ دیکھیں جو گورنمنٹ کے اور پی ٹی آئی کے جو مذاکرات ہو رہے تھے ان کو ایک ڈیڈ لاک کی طرح لگ گیا پی ٹی آئی کی طرف سے۔ وہ اس لیے کیونکہ اسد کیسر نے کہہ دیا ہے کہ جو ہمارے 2 اجلاس ہوئے ہیں ان کے اندر جو میں نے بول دیا ہے وہی ہماری جو ہے وہ ریٹن فارم آپ سمجھیں، کیونکہ ریٹن فارم تو ویسے بھی ایک رسمی کارروائی کی طرح ہی ہوتا ہے، تو ہم نے جو کہا ہے وہی ہماری ڈیمانڈز وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کو منٹس کی طرح لے لیا جائے۔ سو یہ بھی ایک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ کرن ناز کی ٹویٹ ہمارے سامنے آئی ہے، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو بڑے ہیں ان سے بشریٰ بی بی کے کچھ سخت ناراضگیاں چل رہی ہیں، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو سیٹ ہے خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ کی جو سیٹ ہے وہ بھی شاید کسی اور کو دے دی جائے، تو وہ کس کو دی جائے گی اور کیا یہ بات سچ بھی ہے نہیں ہے، کس حد تک یہ ہوگا، ان سب چیزوں کے اوپر آج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، تھینک یو۔ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ چلیں زبردست۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، جو ہماری لاسٹ کانورسیشن ہوئی تھی کہ 6 جنوری کو آئے گا فیصلہ، لیکن وہ پھر ڈیلے ہو گیا، تو وہ کیوں ڈیلے ہو گیا؟ کس وجہ سے بار بار ڈیلے ہو رہا ہے؟ حالانکہ آپ کہہ رہے تھے کہ ڈیلے ہونا نہیں چاہیے۔ دیکھیں، جو یہ کیس ہے میرے خیال میں اگر کوئی کیس زیادہ جس نے وقت لیا ہے، ہاں جی، سب سے زیادہ وہ یہ کیس ہے۔ بالکل 1 سال تک اس کی وہ سماعت ہوئی ہے اور یہ مکمل ہوا، اور یہ کہا گیا کہ 23 دسمبر کو اس کا فیصلہ آئے گا۔ پھر 23 دسمبر کو کہا گیا کہ نہیں، اب 6 جنوری کو آئے گا، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اب شاید 13 جنوری کو جو اگلا جو پیر ہے، تو یہ ممکن ہے کہ اس میں جو کیونکہ یہ بہت طویل دورانیے کی ایک تفتیش ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ اس میں پیش ہوئے ہیں، بشمول سابق جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، وہ بھی آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، پرویز خٹک صاحب بھی، زبیدہ جلال بھی، 100 سے زیادہ سماعتیں ہوئی ہیں، 34 کے قریب جو ہے وہ گواہ جو ہے وہ استغاثے کی طرف سے پیش ہوئے ہیں۔ تو مجھے لگتا یہی ہے کہ جو جج صاحب ہیں وہ احتیاط کا دامن جو ہے نا وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ادھر سے وہ کیس دے اور ٹھک سے وہ جا کے ہائی کورٹ میں لگ جائے اور وہ اپیل میں وہ فارغ ہو جائے۔ تو وہ میرے خیال میں جو قانونی جو لوازمات ہیں اس کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کریں یا حکومت کو خوش کریں یا خان صاحح کو خوش کریں، لیکن جو بھی فیصلہ دیں گے وہ کوئی دوسری پارٹی اس کو چیلنج کرے گی۔ اگر خان صاحب کے حق میں دیں گے تو جو حکومت چیلنج کرے گی، اگر حکومت کے حق میں ہوگا تو خان صاحب چیلنج کریں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے، جو میری بات ہوئی ہے قانونی ماہرین سے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب جو ہے وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ صحیح طرح سے ناپ تول کر کے جو ہے وہ ایک ایسا فیصلہ دے جس کو چیلنج کرنا جو ہے وہ جو متاثرہ فریق ہے اس کے لیے آسان نہ ہو۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا، لیکن مرتضیٰ صاحب ایک اور چیز بھی سننے میں آئی تھی کہ شاید یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں ان کے بھی اینڈ ہونے کا دیکھا جا رہا ہے کہ جب تک یہ اینڈ پہ پہنچتے ہیں اس وقت تک شاید یہ فیصلہ بھی آ جائے۔ میرے خیال میں جس طرح سے یہ مذاکرات چل رہے ہیں تو اس کا اینڈ جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے پی ٹی آئی نے کافی جلدی کا مظاہرہ کیا، کمیٹی بنا لی، اعلان خود پہلے کیا، خود بڑے بڑے جو مطالبات ہیں ان سے پیچھے ہٹے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی تنسیخ، 8 فروری کے انتخاب کو کالعدم قرار دینا،
ججز کی تعیناتی، ان سب سے وہ پیچھے ہٹ کے آئے. لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ وہ ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے خان صاحب کو، ٹھیک ہے، کہ یہ اگر صرف نومبر کی جو 24 نومبر کی جو اسلام آباد میں جو کچھ ہوا تھا، صرف اس پر اگر جوڈیشل کمیشن بنتی ہے تو ان کو سیاسی طور پر نقصان ہوگا. اس لیے وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ فٹ ڈریگنگ، وہ اب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو 2 دور ہوئے ہیں مذاکرات کے، اس میں انہوں نے خود یہ لکھ کے دیا کہ ہم اگلے اجلاس میں اپنے تحریری مطالبات پیش کریں گے. بالکل. جو پریس ریلیز جو جاری ہوئے دونوں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جو ان کی مرضی سے جاری ہوا. تو اب اچانک جو ہے وہ پی ٹی آئی کا پنتیرا بدلنا کہ نہیں ہم کیوں لکھ کے دیں اور فلاں یہ کریں، اسد کیسر نے بولا نا، تو وہ اس سے لگ یہ رہا ہے کہ اب وہ یہ اس سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں. جو پی ٹی آئی کے اندر جو حلقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار بات یہ ہے کہ اگر ہم خان صاحب کو چھڑا نہیں سکتے، جو کہ خان صاحب کی اپنی خواہش بھی ہے، تو پھر یہ ان مذاکرات کا کیا فائدہ. بالکل. جو پی ٹی آئی کے اندر جو ہارڈ لائنر ہے، خاص طور پر جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ مذاکرات آگے نہ چلیں، کیونکہ اس سے اگر کسی کو فائدہ ہے تو وہ یہی ہے جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے کرسیاں سنبھالی ہوئی ہیں، لیڈر آف دا جس کے لیے یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے، وہ تو نہیں ہو پائے گا. تو میری جو معلومات ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب بھی بہت غصے میں ہیں کہ مجھے ان مذاکرات کا کیا فائدہ. بالکل. اگر مجھے آپ نکال نہیں باہر کر سکتے تو پھر یہ اس مذاکرات کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اب آج ملاقات ہونی تھی ان کی جو کمیٹی ہے ان کی خان صاحب سے، اس کے لیے بھی ان کی بڑی فرمائشیں تھیں کہ جی ایسے ماحول میں ہو کہ کوئی اور سن نہ رہا ہو. بھئی وہ جیل کے اندر ایک قیدی ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ بنی گالہ میں مذاکرات ہوں یا جو ہے وہ مرگلہ کی پہاڑی پر ہوں؟ وہ تو ہونے سے رہا. تو کل اب یہ سن رہے ہیں کہ کل ان کی ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی تیاری کر رہی ہے ایک اور راؤنڈ کی. اچھا، اوکے. حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ ایک اور پھڈا کرنے کی. اچھا. اور ان کو یہ امید ہے کہ جو بین الاقوامی ادارے اور جی امریکہ تو فلاں ادھر ادھر سے کوئی مدد آئے گی. اگلے مہینے فروری میں موسم بھی ذرا اچھا ہوگا، تو اگر کوئی ہم تھوڑا بہت کوئی احتجاج کی کوئی مہم چلائیں، دوبارہ احتجاج کرنے کی دوبارہ چاہ رہے ہیں، تو پھر یہ مذاکرات والا جو تھا سارا ایک ڈرامہ کی طرح تھا. پھر تو وہ یہ مذاکرات جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے. میرے خیال میں یہ اگلے ایک ہفتے کے اندر آپ کو پتہ لگ جائے گا، پکچر کلیئر ہو جائے گی. مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ مذاکرات کسی ایک طرف ٹھیک ہے جائیں گے. لیکن دوسری طرف ہم لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور کی جو ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ کچھ تھوڑی سی انبن چل رہی ہے اور کافی عرصے سے چلتی آ رہی ہے، کافی دنوں سے ہم یہ سن رہے ہیں. اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بشرا بی بی کے کہنے پہ شاید جو ہے وہ کرسی بھی کسی اور کو دے دی جائے گی. اور یہ اس میں کہاں تک سچائی ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں دونوں، پھر بھی اس طرح کی چیزیں. میرے خیال میں ہمارے جو دوست ہیں آزاد کے حماد حسن، وہ اس حوالے سے سب سے باخبر ہیں. انہوں نے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی کہ گنڈاپور اور بشرا بیگم کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہے. بلکہ جب وہ 24 نومبر کو ادھر آ رہے تھے اس وقت بھی جو ان کے پھڈا تھا اس کو بھی انہوں نے رپورٹ کیا. بلکہ یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے ہاں تو وہ چراغ تلے اندھیرا والی بات ہے نا، تو 26 نومبر کو جب یہ یہاں سے بھاگے ہیں سب سے پہلے انہوں نے خبر دی تھی کہ وہاں پر پھڈا ٹھیک ٹھاک ہے اور پی ٹی آئی کے حلقوں میں اس پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے کہ گنڈاپور کی جگہ کس کو بٹھائیں. تو یہ بابر سلیم سواتی جو کہ اسپیکر ہیں، بالکل اس کا نام حماد نے ہی لیا تھا سب سے پہلے کہ جی اس پر غور ہو رہا ہے. ویسے تو اور بھی امیدوار ہیں جی، وہ عاطف ہیں تو جی فلاں ہے، وہاں پر جو پھڈے ہیں وزیر اعلیٰ کے امیدوار بہت سارے ہیں، لیکن یہ فائنلی فیصلہ ہوگا خان صاحب کی طرف سے. اچھا ٹھیک ہے. تو کیونکہ باقی لوگ بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ جی وہ خان صاحب جو ہے وہ اس کی کیسے ریئیکٹ کریں گے. اگر خان صاحب اس پر راضی ہو جاتے ہیں اور بشرا بیگم
خان صاحب کے کان بھرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں کہ اس کو ہٹاؤ اور مجھے جو ہے وہ بزدار ثانی جو ہے وہ یہاں پر کوئی دوسرا لگا کر دو، تو پھر تو یہ بات بالکل ممکن ہے. لیکن اس سارے جو جھگڑا ہے اس سے پی ٹی آئی کی پوزیشن اور مزید کمزور ہو رہی ہے. وہاں جو حالات ہیں خیبر پختونخوا میں، آپ نے دیکھا کہ جی وہ بلدیاتی نمائندوں نے احتجاج کیا، بالکل. پھر وہاں کرپشن کی جو بار بار خبریں آ رہی ہیں، جی وہ ایبٹ آباد سے ایوب جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے وہاں سے MRI چوری ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ جو کرم کی جو صورتحال ہے وہ بھی انہی کے ہاتھوں سے وہ بگڑی ہے. تو اس وجہ سے یہ جتنے بھی ان کے اندر جھگڑے ہوں گے تو جو آخری ان کا مورچہ ہے خیبر پختونخوا، وہاں ان کی صورتحال مزید خراب ہوگی. لیکن جو مین ان کا مورچہ، ویسے واقعی جو ان کا مین سیکٹر تھا وہ خیبر پختونخوا ہی تھا، اور وہاں سے بھی اگر ان کی سچویشن، ان کی پوزیشن خراب ہو جاتی ہے، ویک ہو جاتی ہے، تو پھر تو باقی کچھ رہا ہی نہیں. دوسرا مجھے سر یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈا پور بھی تو بیک فائر میں پھر کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے نا؟ یقیناً وہ ان کے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہیں، اور ویسے بھی وہ خاصے چلتا پرزہ ہیں. تو یہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو یہ خاصی گھمسان کی لڑائی ہوگی خیبر پختونخوا میں. لیکن جو اینڈ رزلٹ ہے وہ نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہی ہوگا. وہ تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو وہ پی ٹی آئی کا ہی ہوگا، اس کے علاوہ اور کسی کا بھی نہیں دیکھا جا رہا. ٹھیک ہو گیا، چلیں سو اب دیکھتے ہیں کہ، اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ ابھی یہ جو فیصلہ ہے جو ابھی ڈیلے ہوا ہے 13 تک، یہ 13 کو آ جائے گا یا اس کے اندر؟ اگر 13 کو نہیں آیا تو اگر 13 کو بھی نہ آیا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ نہیں، مطلب تو میرے خیال میں اس کا زیادہ نہیں نکالنا چاہیے. یہ فیصلہ اتنی اس کی سماعتیں ہوئی ہیں اور جو ثبوت ہیں وہ اتنے بھاری ہیں کہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا، یہ تو تقریباً در و دیوار پہ لکھا ہے. اصل بات یہ کہ کس دن جو ہے وہ آئے گا. It's not the matter of if but when. اور میرے خیال میں جو خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں، 2 بڑے جو کیسز ہیں وہ یہی ہیں، ایک 190 ملین پاؤنڈ کا، دوسرا 9 مئی کا. اب 9 مئی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے اندر بھی میرے خیال میں کل سے سماعت شروع ہو جائے گی فوجی عدالتوں والی. اگر سپریم کورٹ نے اجازت دے دی کہ مخصوص حالات میں سویلینس کو فوجی عدالت میں مقدمہ چلا سکتے ہیں تو خان صاحب کے لیے مشکلات اور بڑھ جائیں گی اور ان کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ مزید کمزور ہو جائے گی. مطلب یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں ان سب کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، ایونچولی جو فیصلہ ہے وہ تو آئے گا ہی آئے گا، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل. میرے خیال میں مذاکرات جو ہے وہ مجبوری اور کمزوری کی حالت میں شروع کیے گئے تھے کہ شاید ان کے لیے کچھ بہتری آئے، لیکن جس طرح سے حالات بن رہے ہیں اس میں مجھے نہیں لگ رہا کہ خان صاحب کو کوئی ریلیف ملنے والا ہے، اور اسی وجہ سے ان مذاکرات کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا رخ لیتا ہے آنے والے دنوں میں ہمارا جو سیاسی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں کیا رخ لیتی ہیں، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لیے کافی امپورٹنٹ چیزیں مجھے لگتا ہے جو ہونے والی ہیں آگے چل کے. آف کورس اگر کے پی کے کی طرف سے جو ہم لوگوں کو خبریں مل رہی ہیں وہ پھر اس کے بعد اس فیصلے کا اگر وہ آ جاتا ہے، کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر مذاکرات بھی کامیاب نہیں ہو پاتے تو بس پھر تو پی ٹی آئی کو کچھ نہ کچھ سوچنا ہی پڑے گا اپنے بارے میں. لگ تو ایسا ہی رہا. بالکل. چلیں ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ضرور آپ سے ملاقات کریں گے. سو ناظرین، پوڈ کاسٹ کا وہ ختم ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.